دوبارہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے سوشلسٹ لیگل سسٹم. نام سے ظاہر ہے سوسائٹی میں وہ لوگ جو ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، جیسے لینن اور کارل مارکس جو ہے وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ لیبرل کلاس کی بات کرتے ہیں. اور وہ کنٹری جہاں پہ مارکس اور لینن کی جو آئیڈیالوجی کو جو ہے امپلیمنٹ کیا گیا، یہ سسٹم ان کنٹریز میں جو ہے وہ انفورس کیا گیا. بات میری سمجھ آ گئی ہے؟ یہ کلاس فارم میں نے لاسٹ کمیونزم اور سوشلزم میں جو لیکچر دیا تھا اس میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ لیبر کلاس کی حکومت وہ پرولٹاریٹ اور سوشلسٹ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جبکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیبر کلاس کی جو ہے وہ ان کے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے جو کارل مارکس نے تھیریز پیش کی ہے، لینن نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، تو اس کی بیس مارکسسٹ لیننسٹ آئیڈیالوجی ہے. اس سوشلسٹ لیگل سسٹم کی جو ہے وہ مارکسسٹ لیننسٹ آئیڈیالوجی ہے. یہ مختلف کنٹریز میں جو ہے وہ رائج کیا گیا ہے لیگل سسٹم، جس میں سب سے پہلے چائنا، کیوبا، رشیا، نارتھ کوریا، ویتنام اور لاؤس، یہ کنٹریز جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ سارے سوشلسٹ اور کمیونسٹ کنٹریز ہیں جس میں سوشلسٹ لیگل سسٹم جو ہے وہ رائج کیا گیا. اس کے پیچھے تھوڑا سی مارکس نے جو ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا، داس کیپٹل لکھی. وہ کس لیے تھی؟ وہ لیبر کلاس اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے تھی. تو لازمی باتیں ہیں، کنٹرول کرے گی نا، مارکیٹ کو کنٹرول کرے گی، پرائز کو کنٹرول کرے گی، جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو کنٹرول کرے گی. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جائیداد جو قانون کی تھیوری بھی کمیونسٹ کیا تھی کہ پراپرٹی کی بھی کمیونزم ہونی چاہیے، پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے. ادروائز کیا ہوگا، لوگ اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دیں گے اور ایک طرح امیر سے امیر ہوتا جائے گا، دوسرا غریب سے غریب ہوتا جائے گا. اس ساری لیگل سوشلسٹ سسٹم کی آئیڈیالوجی اور اس تھیوری کے پیچھے جو ہے، اس سارے سسٹم کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہی سوچ ہے کارل مارکس کی کہ ورکنگ کلاس کو ان کے رائٹس جو ملنے چاہیے. لہٰذا ان سارے کنٹریز میں جو ہے چائنا میں ماؤ زے ٹونگ، اور اس کے بعد فیڈرل کاسٹرو کیوبا میں ہے، رشیا میں لینن اسٹالن ہے، اور اس کے بعد ویتنام میں ہائی چی ونگ ہے. تو یہ مختلف لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اس آئیڈیالوجی کو اور اس لیگل سسٹم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے اور انفورس کیا ہے اپنے اپنے کنٹریز میں جو ہے. تو اس میں سب سے پہلے اسٹیٹ یقین نہیں رکھتے ہیں، پیرنٹل آنرشپ پہ یقین رکھتے ہیں کہ مل جل کر ساری ہر چیز اسٹیٹ کی ملکیت ہے. جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اسٹیٹ کی ملکیت ہے. اور یہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں جو ہے لیگل سسٹم جو ہے یہ سارا قانون کا نظام جو ہے اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے. اسٹیٹ ججوں کو بھی کافی یہی مطلب پوائنٹ بھی یہی کرتے ہیں اور ان کو لمیٹڈ فریڈم لیبرٹی ہے. اس طرح نہیں ہے دوسرے سسٹم کی طرح کہ وہ فری جوڈیشری ہے. فری جوڈیشری کہتے ہیں اپنے طور پر یہ نہیں ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ہے. وہ کارل مارکس اور اپنے جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ انفورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ورکنگ کلاس کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا لمیٹڈ ان کے پاس جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل ویلفیئر اینڈ ایکویلٹی. ان کا سارا جو لیگل سسٹم ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ ہم سوشل ویلفیئر چاہتے ہیں اور تمام کلاسز میں ایکویلٹی چاہتے ہیں. اس میں ورکنگ کلاس بھی اور یہ جو فیوڈلسٹ کلاس بھی شامل نہ کرتے ہیں. تو ان ساری کلاسز میں یہ کیا چاہتے ہیں؟ دو کلاسز میں یہ ایکویلٹی چاہتے ہیں. اس کے بعد پلان اکانومی سینٹرلائز سسٹم ہے. اسٹیٹ کے سارے ذرائع آمدن جو ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہے، پرائیویٹ کنٹرول میں نہیں ہے. اور وہی پالیسیز اور وہی لیجسلیشن کی جاتی ہے جو ان کو اسٹیٹ کی جو ہے وہ اسٹیٹ کو یہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں. تمام ذرائع آمدن اور تمام پراپرٹی، تمام انڈسٹری، تمام ایگریکلچر اسٹیٹ کے کنٹرول میں جو ہے. اور پالیسیز کی وہی، لاس کی وہی، جو اسٹیٹ کی جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ بالادستی چاہتے ہیں، سپریمیسی چاہتے ہیں. اس میں کورٹ سسٹم ان کا کیسا ہے اور سوشلسٹ لیگلٹی، یہ لوگ جو ہے ورکنگ کلاس کے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ایسے قوانین لاتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے ورکنگ کلاس کے مفادات کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے بلکہ ان کو اچیو کیا جا سکے. کورٹ سسٹم ہیرارکل اسٹرکچر ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. یہاں پہ بھی سب سے پہلے سپریم کورٹ ہے، باقی کنٹریز کی طرح آئی ایس کورٹ آف اپیل ہے. اسی طریقے سے پیپلز کورٹ ہے جو کہ سول اور کرمنل معاملات کے جو ہے وہ لوکل لیول پہ چیزوں کو حل کرتے ہیں، معاملات کو حل کرتے ہیں. سویلائز اسپیشلائز کورٹ، یہ مختلف لیبر، ملٹری اور ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہیں جو چیزوں کو دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ پروسیڈریل سسٹم ہے، ڈیفینس بھی ہے اور پروسیکیوشن بھی ہے. یہ مل کر جو ہے وہ مطلب کیس کو ہینڈل کرتے ہیں اور عدالتوں میں معاملات کو چلاتے ہیں. دین اس کے بعد ایڈویسری سسٹم ہے، کامن لا سسٹم، یعنی جج بعض اوقات بہت زیادہ ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں. یہ جو سوشلسٹ لیگل سسٹم ہے، سوشلسٹ آئیڈیاز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. بعض کنٹریز میں سول لا بھی ہے لیکن وہ اپنے آئیڈیالوجی کو نہیں بھولتے ہیں. ججز جو ہے
مد نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایڈورسر سسٹم ہے, کامن لا سسٹم کی طرح میں بتا چکا ہوں کہ ججز بہت زیادہ جو ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس لیکن لمیٹڈ. کہنے کو کہتے ہیں جوڈیشری جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایگزیکٹو سے, لیکن یہ لمیٹڈ ہے. بتا چکا ہوں کہ یہ لیگل سسٹم جو ہے کس چیز کو جو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بات ایک ہی گروپ کا موضوع یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے سوشلسٹ آئیڈیاز کو جو ہے وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں اور پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے یہ لے پارٹیسپیشن. بعض اوقات جو ہے نان پروفیشنل لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز یاد ہے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا جو ہے وہ رول ہے. اور گریپ پین سسٹم پہ جو ہے جیسے کمیونسٹ پارٹی ہے, جیسے سوشلسٹ پارٹی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنی ون پارٹی سسٹم ہے. بے شک کوئی بھی حکومت آ جائے, کوئی بھی اور آ جائے, لیکن پارٹی اور آئیڈیاز اور وہ سوشلسٹ آئیڈیاز سیم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں, بعض اوقات ایسے پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ سوشلسٹ آئیڈیاز سے جو ہے وہ بہت زیادہ سختی سے جو ہے وہ چمٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹک کرتے ہیں, ان کی مائنڈ میں جو ہے وہ آئیڈیاز ہے اور وہ اسی کو مد نظر رکھ کے آگے معاملات کو چلاتے ہیں. سوشل جسٹس پلس ایکویلٹی, یہ ان کا لیکن ایک چیز ان کے فیچرز میں شامل ہوتی ہے کہ یہ اپنے اس کلاس کو پروٹیکٹ کرنے چاہتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو جو ہے. اس کے بعد ریفارم اینڈ ایولیوشن. مختلف کنٹریز مختلف ریفارمس لے کے آ رہے ہیں. ان سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, جب اب کنٹریز میں مختلف چینج آ رہا ہے, لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ پراپرٹی کی طرف بھی آ رہے ہیں. لمیٹڈ پرائیویٹ پراپرٹی, کچھ نہ کچھ رائٹس ملنا چاہیے لوگوں کو جو ہے, اور سول رائٹس کی طرف بھی آ رہے ہیں, انڈیویجول لیبرٹی کی طرف بھی آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ذکر کروں گا نیکٹا کروشیف جو 1960 میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو اپنی پارٹی یا اپنے آئیڈیاز کے اگینسٹ ہیں ان کو سخت سزائیں دی. جوڈیشل سسٹم کے ذریعے ریلیجیس لوگوں کو بھی سزائیں دی گئی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب گورباچوف آئے ہیں تو یہ تھوڑی بہت پرائیویٹ پراپرٹی کے حق میں ہے, لیبرل آئیڈیاز کے حق میں ہے, اور لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیویجول لیبرٹی کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ گورباچوف نے آگے تھوڑا سا چینج لے کے آئے ہیں. سیم اسی طرح سے جو ہے مختلف کنٹری اب کیا چاہتے ہیں, انڈیویجول لیبرٹی کو بھی اور پرائیویٹ پراپرٹی کا کچھ نہ کچھ حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ نیکسٹ جو چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں, وہ نئی جو اسٹیپس لیے گئے ہیں, وہ یہ مختلف کنٹریز جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو پرائیویٹ پراپرٹی کا حق دے دیا جائے, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر دی جائیں. یعنی تھوڑے لبرل آئیڈیاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. نیکسٹ ریفارمس اینڈ ایولیوشن کی میں بات کروں گا, تو مارکیٹ اورینٹڈ ریفارمز. اب چائنا اور ویتنام جو ہے وہ ایسے ریفارمز لے کے آتے ہیں جو مارکیٹ اورینٹڈ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی ریفارمز آئیں. اس کے بعد انکریز ایمفیسس آن انڈیویجول رائٹس. اب یہ تمام کنٹریز جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ انڈیویجول رائٹس کو بھی کسی نہ کسی طرح سے انکریز کیا جائے. وہ سسٹم میں ایسی چیزیں لے کے آئیں جو ان میں انکریز کرے. جوڈیشل ریفارمز بھی لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ انڈیپینڈنس ملے. جوڈیشری کو دیکھیں, جو ورکنگ کلاس ہے اس کے مفادات کو بھی صرف مزدور طبقہ جو ہے یا ورکنگ کلاس ہے ان کو ہی آپ پروٹیکٹ کریں, بلکہ دوسرے جو ہے جو لوگ محنت کر کے بہتر مقام حاصل کرتے ہیں وہ بھی تو ان کے مفادات بھی تو موجود ہوتے ہیں, وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ بھی اپنا مائنڈ استعمال کرتے ہیں. کافی ساری چیزیں جو ہے ملتی ہیں تو تب جو ہے نظام چلتا ہے. تو وہ لوگ جو محنت کر کے آگے نکل گئے ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ فضول میں آگے چلے گئے ہیں, وہاں ان کے اگینسٹ ہی فیصلے کرتے جائیں. تو مزدور کو بھی اپنے کام کرنا چاہیے, سوشل سیکورٹی بینیفٹ اور ساری چیزیں ملنی چاہیے, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ جو بندہ محنت کر کے جو آگے نکلنے کی جنگ کر رہا ہے اور آگے نکلا ہے, تو کیا اسے ہم لوگ جو ہے پریجوڈائز کریں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے جوڈیشل ریفارم میں انڈیپینڈنس آ جاتا ہے. تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈ, اب یہ کنٹریز جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا جو اسٹینڈرڈ ہے, جو جسٹس سسٹم کا ہے, اس کو بھی اڈاپٹ کریں. اور اس کے لیے کیا کریں کہ مختلف ریفارم اور ایولیوشن کرنے میں مصروف ہیں. اور اس کے بعد کریٹیسزم پہ ہم لوگ جو آئیں گے. کریٹیسزم میں کیا چیز ہے, جس سسٹم میں کیا کریٹیسائز کیا گیا کہ لیک پراپرٹی رائٹس. پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ عوام کو حاصل نہیں ہے اس طرح جس طرح دوسرے کنٹریز میں حاصل ہے, نمبر 1. اسی طرح انٹیلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بھی حاصل نہیں ہے جس طرح دوسرے کنٹریز میں ہیں. اسی طرح فریڈم آف اسپیچ, آپ کو فریڈم آف اسپیچ جو ہے آپ بالکل بھی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ جو ہے کمیونسٹ یا سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کوئی ریمارکس نہیں دے سکتے, اور جوڈیشری کے فیصلے کے خلاف آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے جو ہے, یعنی ریسٹرکشن ہے آپ کے. اس کے بعد ڈفرینٹ پروسیس آف ٹرائل کا سیم پروسیس نہیں ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ایکویلٹی نہیں ہے جس طرح ملنی چاہیے. ویریس کنٹریز میں اس کی صورتحال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور آپ کے یہ جو موزے تنگ ہے, فیڈرل کاسٹرو ہیں, لینن یا اسٹالن ہیں, ان کی آئیڈیالوجی سے آپ ذرا بھی اختلاف نہیں کر سکے. وہ سمجھ لیں آپ کے لوگوں کو
بالکل برداشت نہیں کریں گے آ جائے گا اس کنٹری میں. اگر آپ ذرا بھی کوئی ملن کو پڑھ دیں گے یہ آئیڈیالوجی کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لیس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ڈگری میں ججوں کے پاس اتنی انڈیپینڈنس نہیں ہے جتنی دیگر جو ہے وہ سسٹم میں موجود ہے. اسلام بھی جو ہے ججوں کو جو ہے بالکل آزادی دیتا ہے. اسی طرح انگلش سسٹم بھی تو بیوروکریسی کی جو ہے ایفیشینٹ ہے. تو یہ جناب ہمارا سارا سوشل ایکسپیرینس سسٹم ہے جو کہ کس چیز کو بیس کرتا ہے، جو کہ آئیڈیالوجی کو بیس کرتا ہے. کارل مارکس کی، لینن کی، ماؤ زے تونگ کی اور یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ سارا سسٹم انہیں کو بیس کر کے بنایا ہے. بہت شکریہ.